گاڑی سے نکال کے لے گئے شیرشاہ کو. ہاں تو شوکت خانم کی اولاد زندہ باد کے نعرے آج لگے اور جو مزاحمت ہو رہی ہے اس کو لوگ سن رہے ہیں. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے اور بھی کچھ کہا. اگر میرے بیٹوں کو جیل میں ڈالا ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم اسے ڈر جائیں گے، ہم نہیں ڈریں گے. میری بہنیاں کھڑی ہیں نورین نیازی، ان کے بیٹے کو 10 سال قید ملی ہوئی ہے. ہمارے بھائی جو ہیں 14 سال قید ہے. بشرا بی بی کو 7 سال قید ہے. آپ نے جتنی سزائیں سنانی ہے سنا دیں، ہم تیار ہیں. یہ جناب انہوں نے کہا جتنی سزائیں سنانی ہیں آپ سنا دیں، تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. علیمہ خان صاحب نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے بھی گرفتار کر لیں گے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ مجھے ابھی کسی نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد اب مجھے انہوں نے اریسٹ کرنا ہے، تو میرے اوپر تو پہلے ہی اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں. اگر ہمیں اریسٹ کرتے ہیں، اگر مجھے بھی اریسٹ کر لیں تو یہ اپنے آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. میں پھر سے کہوں کہ جب یہ چیزیں کریں گے ان سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ کتنے پریشر میں آ چکے ہیں، ان کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ یہ بات کہتے ہیں اور یہ سارے کا سارا. اب ایک اور معاملہ جی. اب آتے ہیں اگلی خبر کی بڑھتے ہیں اور وہ ہے سہیل وڑائی صاحب کا معاملہ. وہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. پہلے ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں. پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کو سنیے، کیونکہ سہیل وڑائچ جو ہیں پہلے تو مار رہے تھے نا جی، آپ کے پاس آسان تھا، یہ جی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ جی عمران خان کے حامی ہیں، یہ جی فلاں کے حامی ہیں، یہ نون لیگ کا مخالف ہے جی، یہ فلاں کا ہے، آپ ذبح کر رہے تھے. اب جب آپ نے انہی کے کیمپ کے سہیل وڑائی صاحب کو چھیڑا ہے، کیونکہ آپ خود ہی تو لے کے گئے تھے ان کو، سہیل وڑائی صاحب کو ان کا بڑے اہتمام سے آپ برسلز لے کے گئے، اور برسلز لے کے گئے ان کی خدمت مدارت کی اور سب کچھ کیا، اور انہوں نے بیان کر دیا. اور جب بیان کر دیا تو آپ یہ باتیں تو آپ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اور جب ہم کہتے تھے کہ یہ کام نہ کریں اور آپ اپنا سیاست کریں، پالیٹکس کریں، جو مرضی کریں، یا آپ قرآن مجید کی آیات کو اس طرح نہ پڑھا کریں سیاق و سباق سے ہٹ کے. اور ہماری باتیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں، لیکن جب انہوں نے لکھ دیں، ایک لبرل نے لکھ دیں، تو اس کی جب شدت اور حدت پہنچی ہے اور اس کے آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں، جب اس کی شدت اور حدت پہنچی ہے تو اب آپ کو خیال آیا تردید کرنے کا. کیونکہ میرا بالکل پوائنٹ آف ویو مختلف ہے کہ یہ جو ہے تردید، سہیل وڑائی صاحب بالکل میری 100% ان سے اختلاف ہے، کیونکہ وہ بہت ریڈ لائن انہوں نے کئی دفعہ کراس کی عمران خان کی دشمنی میں اور ان کی محبت میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی محبت میں. کئی دفعہ انہوں نے عمران خان صاحب کی فیملی کے بارے میں بہت غلط لکھا، ان کی اہلیہ کے بارے میں بہت غلط لکھا، اور بہت بلو دا بیلٹ جا کے لکھا. وہ جتنی باتیں ان کی قابل مذمت ہیں، میں کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. لیکن یہ جو باتیں ہیں، یہ جو جنرل صاحب نے برسلز میں تقاریر کی ہیں ایک امیر المومنین کے طور پہ، اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر آپ نے راغب کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ سہیل وڑائی صاحب نے بیان کر دی. کیونکہ پہلے خیال تھا کہ یہ جو پہلے لوگوں کا تھا کہ یہ ایسا ہے نہیں. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، سامنے بیٹھ کے اور پھر کھانے کی ٹیبل پہ بھی، تو ظاہر ہے جی ان کو پھر نظر آیا، جنرل ضیاء الحق صاحب نظر آئے. ان کا یہ تو جنرل ضیاء صاحب ہیں، اور جنرل ضیاء صاحب نے تو بہت اسلامائزیشن کے نام پہ بہت کچھ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اب وہ لبرلز جو ہیں وہ آ گئے ہیں میدان میں، اور ان کے لیے اب آج تک میں حیران کہ اتنے سارے صحافی میں نے نام گنوائے تو کسی کے حق میں کوئی بات نہیں ہوئی. سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ سہیل وڑائی کی بات درست تھی. سنیے ذرا. یا کالم انہوں نے لکھا اپنا، تو اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے بات کی تھی سہیل وڑائی صاحب نے،
वो तो वहां तक तो दुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर वीलॉग्स होने लगे, पॉडकास्ट होने लगे और इतना ज्यादा उस बात को बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर दूसरा और तीसरा कॉलम लिखा, तो उससे फिर सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से क्लियर अप हुई कि शायद जो है वो अदारा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके ऊपर फिर वक्त जो है वो DGISPR ने एक अपनी मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे स्टेटमेंट जो है वो जारी की। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को यहीं पे जो है वो रहने देना चाहिए और इसको मजीद जो है इसको ड्रैग नहीं करना। अब वो कहते हैं इसको मजीद नहीं आगे रहना चाहिए। सुहेल वैद साहब ने बात बिल्कुल ठीक ही उन्होंने किया, और फिर 2-3 कॉलम जो मजीद लिख दिए उससे फिर खराब हो गए हालात। फिर इदारा जो है वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो हम तो कई अरसे से कह रहे हैं कि इदारा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, और हम भी कह रहे हैं, बहुत सारे समझदार लोग कह रहे हैं, और बहुत सारे सीजन्ड लोग भी कह रहे हैं, सीनियर लोग भी कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आती। और अब जब आपने एक दे दिया है उड़ता तीर और आप खुद ही लेके गए हैं, और जब उन्हीं की तरफ से, उन्हीं के कैंपों में से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई, तो अब आप तरदीद कर रहे हैं, और आपको ना पीछे मुड़ के देख लें। ये शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं राणा साहब, वो कह रहे हैं राणा सोहेल वड़ैच ने बात बिल्कुल ठीक लिखी है, जो आपने अरशाद फरमाया वही उन्होंने लिख दिया, लेकिन चूंकि इदारा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए अब उससे आगे क्या कह रहे हैं सोहेल वड़ैच साहब, क्योंकि एक एप्लीकेशन दे दी गई है और FIA और साइबर FIA को दे दी गई है कि जनाब ये कॉलम लिखा गया है और तहरीरें हैं, और सोहेल वड़ैच साहब ने बड़ा डैमेज किया है, और वो तहरीर जो है वो रख ली गई है। अब मैं खबर दे रहा हूँ आपको, वो तहरीर दरखास्त दिलवाई गई है, और क्योंकि वो ऐसे ही होती है जैसे हमारे खिलाफ मुकदमात इस तरह ही हुए हैं, वो कोई भी गुमनाम शायरी उठता है और वो उसको अचानक ख्याल आता है, तो वो दे दी गई हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें उनके एप्लीकेशन रख दी गई है, सिर्फ इसलिए कि जनाब हम, अगर इन्होंने हमें आंखें दिखाई तो फिर इसको हम प्रोसीड करेंगे। अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई बात को आगे ना बढ़ाएं, बस जितना हो गया काफ़ी है, अब सोहेल वड़ैच साहब पे मुकदमा ना दर्ज करें। जनाबे मुफ्ती मुनीफ साहब आ गए, और बहुत काबिल एहतराम है, बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत अच्छे, और उन्होंने भी एक तहरीर है उन्होंने लिख दी है। उन्होंने कहा जनाब सोहेल वड़ैच की इब्तला कहते हैं गलती को, और इसको कहते हैं जी गलती कह लें आप। तो जनाब सोहेल वड़ैच एक मोतदल मिजाज शख्सियत हैं, ठहराव के साथ बात करते हैं, लिबरल और सोशल डेमोक्रेट हैं, तारीख़ आलम का अच्छा मुतालिया है, अपनी सोच के मुताबिक मुल्क को मिल्लत के मसाइल में तवाज़ुन, इतदाल और इस्लाही अहवाल के कायल हैं, इजहार ख्याल के लिए इस्तियारात, तलमीहात, तशबीहात, तमसीलात का अंदाज उन्होंने इसलिए इख्तियार कर रखा है कि बात भी हो जाए और पकड़ाई भी ना दे, लेकिन ताबा के यानी आखिर कब तक, ठीक है जी, आखिर कब तक। तो दूर से अहवाल का मंजर देखने वाले नाज़र की हैसियत से हमारी दानिश्त में उनसे थोड़ी सी बेहतियाती हो गई है, क्योंकि इस्तियारा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने जनरल साहब के लिए, इस्तियारा इस्तेमाल नहीं किया, तशबीह इस्तेमाल नहीं की, तलमीह इस्तेमाल नहीं की, तमसील इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने बराह रास्त लिख दिया कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये फरमाया। तो ये फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, उनका तर्जमा करके आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी सी बेहतियाती हो गई है। बेहतियाती यही है कि आप माजी में जो कुछ लिखते रहे वो तो इमरान खान और बुशरा बीबी और इनके बारे में लिखते रहे, तो वो तो खैर है, किसी को चूहा कहें, किसी को बिच्छू कहें, किसी को उल्लू कहें, किसी को कुत्ता कहें, और किसी को सांप कहें, किसी को रीछ कहें, किसी को भालू कहें, तो किसी को बंदर कहें, तो वो तो ठीक है। लेकिन क्योंकि इस बार सोहेल वड़ैच साहब से गलती हुई और उन्होंने इस्तियारा, तलमीह, तशबीह, तमसील का इस्तेमाल नहीं किया, तो लिहाजा मौलाना मुफ्ती साहब कहते हैं कि थोड़ी सी बेहतियाती हो गई है। उन्होंने जिस तरह जनाब फील्ड मार्शल के साथ ब्रसल्स की मीटिंग का जौहर कशीद करके पेश करने की कोशिश की, वो दरअसल हमारी हदीस व फ़िक़्ह के असूल के मुताबिक रवायत लफ्ज़ी नहीं बल्कि रवायत बिल मानी थी,
اور ظاہر ہے روایت بالمانی میں کچھ حذف و اضافہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے اور کبھی تعویل ما لم یرضا بہ القائل کا الزام بھی لگ جاتا ہے، یعنی کہ کلام کی ایسی تعویل کرنا جو قائل کی منشا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کو کوئی یہ بات پسند نہیں آئی کہ جو سہیل وڑائی صاحب نے لکھی ہے یہ ان کو پسند نہیں آئی، اور اس لیے بات تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کشید کیا ہے جو جنرل صاحب نے فرمایا، لیکن بات ان کو پسند نہیں آئی تو الزام بھی لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیز کبھی قائل یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بات متعلقہ حلقوں تک پہنچ جائے لیکن اس کا حوالہ نہ آئے۔ بات وہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام کیوں لیا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کہا ہے، حوالہ نہ آئے۔ الغرض منظوری کے بغیر حوالہ دینا درست نہیں تھا، یعنی کہ بادشاہ سلامت یعنی کہ جنرل صاحب سے پوچھ لیتے کہ جناب یہ کالم ہم لکھ رہے ہیں اور یہ کالم میں نے لکھا ہے جو آپ نے برسل تحقیق کی، اس پہ ذرا ایک نظر ڈال لیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھیج دیتے، وہ اپروو کر دیتے تو آپ ذرا اچھا ہو جاتا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کا احوال نہ آئے، الغرض منظوری کے بغیر حوالہ دینا درست نہیں تھا، لیکن انہیں رعایتی نمبر دینے چاہیے، یعنی کہ سہیل وڑائی صاحب کو، اور ہم سب نے مل کر آگے چلنا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ سہیل وڑائی صاحب کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ کریں اور ان کو رعایتی نمبر دے کے آگے نکل جائیں۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ تو جناب والا ہم صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ پہلے مرزا صاحب کو میدان میں اتارا گیا تھا، اب مفتی صاحب کو تو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اصل میں جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ بنیادی بات یہ ہے کیونکہ اپنے سمجھاتے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتا، اور ان کے جو ماتحت ہیں، سبارڈینیٹ ہیں، ان کے کولیگز ہیں، وہ سمجھا کے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں۔ اب ان کو کوئی بھی نہیں بتانے والا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے انسان کا، کسی بھی انسان کا، اور بڑے انسان کا تو خاص طور پہ، کہ اس کو کوئی بندہ بتائی نہ کہ باہر ہو کیا رہا ہے اور حقیقت اس تک نہ پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے